نا بھائی. ہاں اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا انسان بنائے. ہاں آج ہم لوگ کوشش کرتے ہیں مکان اچھا بن جائے, گاڑی اچھی بن جائے, دکان اچھی بن جائے, لیکن یہ کوشش نہیں کرتے کہ میں اچھا بن جاؤں, میرا دماغ اچھا بن جائے, میرے کان اچھے بن جائیں, میرا دل اچھا بن جائے. یہ کوشش نہیں کرتے. اس لیے آج دنیا میں چیزیں بہت اچھی بن گئی لیکن انسان بگڑ گیا. اور چیزیں چاہے کتنی اچھی ہو, انسان بگڑا ہوا ہو تو نقصان ہوتا ہے. جیسے گاڑی نئی ہے, روڈ بھی نیا ہے, لیکن ڈرائیور بگڑا ہوا ہے, نقصان ہوگا. گاڑی بالکل پرانی ہے, روڈ بھی خراب ہے, لیکن ڈرائیور اچھا ہے, منزل مقصود پر خود بھی جائے گا, دوسروں کو بھی لے جائے گا. بھائی جلدی جلدی ذرا بیٹھ جائے. اب انسان اچھا کیسے بنے, اس کے لیے اللہ پاک نے 4 نسبتیں رکھی ہے انسانوں کے بیچ میں. وہ چاروں نسبتوں میں اگر توازن رکھے تو انسان بڑھیا بن جاتا ہے. پہلی نسبت انسان کی جانوروں کے ساتھ ہے. سنو بھائی ذرا بیٹھ جاؤ. تو کوئی تقریر بیان نہیں کرنا ہے بھائی, ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق. چلنا پھرنا بند کرو بھائی. عصر بعد اور کوئی پروگرام نہیں ہے, عصر تک یہی ہے, تھوڑی دیر دین کی بات, پھر آرام کرنا ہے. پہلی نسبت انسان کی جانوروں کے ساتھ ہے. یہ دنیا میں جتنے جانور ہیں نا, یہ اپنا مقصد حیات کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی کھانا مل جائے, پینا مل جائے, سونا مل جائے, صحبت کرنا مل جائے. اس کے لیے وہ لوگ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, پھر مر جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, ایک محلے کا کتا دوسرے محلے میں چلا گیا. اب اس محلے میں جتنے کتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہیں گے آئیے تشریف لائیے, آپ مہمان ہیں, کھانا تیار ہے, پانی تیار ہے, چائے تیار ہے. نہیں, بلکہ اس کو دیکھتے ہی سب غصے ہو جائیں گے, سب کے آنکھوں میں خون اترے گا, اور سب دوڑیں گے, اور سب اس کو کاٹیں گے, اور سب کہیں گے چلو یہاں سے. اب کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے, کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے, اور وہ کتا بیچارہ پریشان ہے, بیمار ہے, تھکا ہوا ہے, کہ یا اللہ میں بھی کتا, یہ بھی کتے, یہ لوگ مجھے نہ روٹی کو پوچھ رہے ہیں, نہ کھانے کو پوچھ رہے ہیں, نہ کھانے کو پوچھ رہے ہیں, ہے نا بھائی؟ ہاں ہاں, لیکن یہ سب مجھے کاٹ رہے ہیں. اب اس کا قصور کیا ہے خبر ہے؟ کہ آپ ہمارے محلے میں آئے کیوں؟ بس جاؤ اپنے محلے میں جاؤ, یہ ہے بس. اب یہ تو کتا ہے, اب انسان بھی ایسا کرے کہ تو میرے صوبے میں کیوں آیا, تو میرے ضلع میں کیوں آیا, ہاں. اب ایسا انسان جو ہے وہ کتوں سے بدتر بنتا ہے. وہ تو کتا ہے بیچارہ, اس کے سامنے اور کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا اپنا محلہ ہے بس. اب وہ کتا چلا گیا, اب یہ سب لوگ جو ہے ٹانگیں اونچی کر کے دھول اڑا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. کیا؟ ایک کتے کو بیچارے کو بغیر کھلائے پلائے کاٹ کے واپس کر دیا, یہ کارنامہ ہے. آج کل انسان بھی ایسے کارنامے کر رہے ہیں اور اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں. تو آج کل ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں لیکن کتے پنے میں, انسانیت میں تو نیچے آ گئے. ایک محلے کا مرغا دوسرے محلے میں چلا گیا, اب دیکھو. ایک گاؤں کا سانڈ دوسرے گاؤں میں چلا گیا, اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو انسان بھی اگر اپنا مقصد حیات صرف کھانا پینا سونا مکان بنانا پیشاب کرنا پخانا کرنا اسی کو بنائے تو ایسا انسان جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے. اور جو انسان جانوروں سے بدتر ہوتا ہے وہ خود بھی پریشان اور خدا کی مخلوق بھی اس سے پریشان. جانوروں میں 3 قسم کے جانور ہیں. بھائی بیٹھ جاؤ ذرا, یہ 2-4 آدمی جو کھڑے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ. ایک قسم کا جانور تو وہ ہے, سنو, جو صبح نکلتا ہے اپنا پیٹ بھر کے واپس آ جاتا ہے, جیسے چڑیا ہے, مینا ہے, طوطا ہے, فاختہ ہے. دوسرا جانور وہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرو لیکن دوسروں کو چیر کر پھاڑ کر, جیسے شیر ہے, چیتا ہے.
تیسرا جانور وہ ہے کہ بھائی چاہے اپنے کو کچھ ملے یا نہ ملے، پیٹ بھرے یا نہ بھرے، دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، جیسے سانپ اور بچھو۔ سانپ جب کسی کو ڈستا ہے نا تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جس کو ڈسا ہے وہ بیچارہ پریشان۔ تو انسان بھی اگر اپنی نظر اللہ سے ہٹا لے، آخرت سے ہٹا لے، جنت سے ہٹا لے، اور صرف دال روٹی پر، کھانے پینے پر، پیسوں پر، اس پر آ جائے، تو ایسا انسان چرندوں سے، پھاڑ کھانے والے جانوروں سے، زہر چڑھانے والے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ آج ساری دنیا کے سانپ مل کر اتنا زہر نہیں چڑھا سکتے جیسے آج کا انسان چڑھا رہا ہے۔ ساری دنیا کے بھیڑیے مل کر آج اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسے آج کا انسان۔ اسی لیے آج دنیا میں انسان سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اللہ پاک صرف جانور والی نسبت پر ہمیں زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایک نسبت ہو گئی، 4 سن لو جلدی جلدی۔ دوسری نسبت انسان کی فرشتوں کے ساتھ ہے، کتے کی نہیں ہے نسبت، سانپ کی نہیں ہے، بچھو کی نہیں ہے، انسان کی نسبت دوسری کس کے ساتھ ہے؟ زور سے بولو، فرشتوں۔ اچھا، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ جو کام اللہ نے ان کے ذمے کیا ہے وہی کر۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جو سجدے میں ہے بولو، جو پانی پر ہے وہ پانی پر ہے، جو ہوا پر ہے وہ ہوا پر ہے، جو چاند پر ہے، جو سورج پر ہے، جو انسانوں کے ساتھ ہے، جو قبر میں ہے، بھائی جن کے ذمے جو کام لگایا ہے وہی کام کر رہے ہیں۔ آج تک کسی فرشتے نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ خدا کا غیبی نظام ہے، دانے دانے پر فرشتہ ہے، قطرے قطرے پر فرشتہ ہے، اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو انسان بھی اگر فرشتوں کی طرح اللہ کا کام کرے، اللہ کی عبادت کرے، بغاوت نہ کرے، تو ایسا انسان فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہاں، جانور نہیں بنتا، فرشتوں سے اوپر۔ اور ایسے انسان کے لیے فرشتے پھر خدمت کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ کہ بھائی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ زور سے بولو۔ کیونکہ وہ اپنی بیوی سے انہوں نے رات گزاری تھی اور اللہ کے راستے میں جانے کی آواز آئی تو چلے گئے، غسل بھی نہیں کیا تھا۔ اور یا تو اللہ کو معلوم تھا یا بیوی کو معلوم تھا کہ بھائی ان کا غسل نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے حنظلہ کو غسل دو۔ اب فرشتے غسل دے رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابہ سے، فرما رہے ہیں کہ دیکھو جی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جا کر دیکھا تو پانی ٹپک رہا تھا۔ بدر میں 313 صحابہ تھے، کتنے بولو؟ زور سے بولو۔ لیکن اللہ نے فرشتے کتنے اتارے؟ 3000 5000 ان کے اکرام میں، ان کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ یہ اور ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی ایڑی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا اس جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو بھائی آج جمعہ کا دن ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، آج تک جتنی ہم نے بغاوت کی توبہ کر لو بھائی، اور نیت کر لو انشاءاللہ ہم فرشتوں کی طرح اللہ کا حکم مانیں گے۔ جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے وہ کام کریں گے، اور جس کام کو اللہ منع کر دے وہ کام نہیں کریں گے۔ اب اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا، اس کے لیے تیسری نسبت ہے۔ ادھر دیکھو، درود شریف پڑھ لو۔ تیسری نسبت بہت اونچی نسبت ہے، بہت اونچی۔ تیسری نسبت ہے انسان کی، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جانور کو نہیں بنایا، فرشتے کو نہیں بنایا، کس کو بنایا؟ انسان، اللہ کا خلیفہ۔ قارون کا، فرعون کا خلیفہ نہیں، یہودیوں کا، نصرانیوں کا خلیفہ نہیں، کس کا خلیفہ؟ زور سے بولو، اللہ۔ یہ ہے بہت اونچی نسبت ہے۔ اور اللہ کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات جلالی ہیں اس سے ڈرتا رہے، روتا رہے، کانپتا رہے، اور جتنی صفت جمالی ہیں ان کا مظہر بنے. مثلا اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ بولو اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ کا خلیفہ بھی رحم کرے. اللہ پاک ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کا خلیفہ بھی بولو ظالم نہ بنے. یہ ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور تم زمین والوں پر ظلم مت کرو ورنہ آسمان والا تم کو پکڑ لے گا. تو نیت کر لو انشاءاللہ ہم ظلم نہیں کریں گے، رحم کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہم رحمان کے خلیفہ ہیں، ہم رحیم کے خلیفہ ہیں، ہم ظالم کے خلیفہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ. ہاں بخاری شریف میں 2 قصے ہیں. ایک نیک بیوی نے بلی پر ظلم کیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. وہ غصے ہو گئی بلی پہ، بند کر دیا اس کو. جیسے ہم لوگ غصے ہوتے ہیں بیل پہ، گائے پہ، بھینس پہ، اس کو گالی دیتے ہیں، ماں کی گالی، بہن کی گالی، بھینس کو، بیل کو، ہمیں. تو وہ عورت بلی پہ غصے ہو گئی، بند کر دیا، بیچاری مر گئی. اللہ ناراض ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. اور ایک گنہگار عورت تھی، عائشہ، گنہگار، اس نے کتے پہ رحم کیا. کس پہ رحم کیا؟ زور سے بولو. وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں دیکھا ایک کتا پیاسا پڑا ہوا ہے، اس کو رحم آ گیا کہ اللہ مجھے اس کو پانی پلانا ہے، بیچارہ پریشان ہے. اور وہ سارے اپنا کام بھول گئی، اپنا کام بولو، اب پانی پلانے ہیں. تو کنواں ڈھونڈ لیا، کنواں قریب نہیں تھا لیکن ڈول رسی نہیں تھی. اب ہم جیسے ہوتے تو بھاگ جاتے کہ بھائی ڈول رسی تو ہے نہیں. اول تو ہم کتے کو دیکھتے ہی نہیں، بلکہ گاڑی میں کتے کو مار دیتے ہیں، بلی کو مار دیتے ہیں. کوئی ہمارے بچے کو مار دے ہم کو کیسا لگے گا بھائی؟ ہمارے بچے کو وہ گاڑی کی ٹکر مار دے ہم کو کیسا لگے گا؟ تو کتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بلی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. تو جو اللہ کی مخلوق کو گاڑی سے مار دے اللہ کتنے غصے ہوں گے اس پر. تو اس نے پھر سوچ کے اپنا دوپٹہ اتارا، موزے نکالے. عربستان کی عورتیں ہیں وہاں سردی ہوتی، اور موزے کی بنائی ڈول اور دوپٹے کی بنائی رسی، اور کنویں میں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا. کتے کی جان بچ گئی. اللہ پاک خوش ہو گئے کہ میری بندی نے کتے کو پانی پلایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے. تو نیت کر لو انشاءاللہ رحم کریں گے. دیکھو اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، چاہے وہ بلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتا کیوں نہ ہو، چاہے وہ چونٹی کیوں نہ ہو. اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے، چاہے وہ گنہگار عورت کیوں نہ ہو. اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والا اللہ کو بہت ناپسند ہے، چاہے وہ نیک بیوی کیوں نہ ہو. اور جو آدمی ظلم کرتا ہے نا وہ بہت جلدی مر بھی جاتا ہے. اس کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، پولیس والوں کے پاس اور مقدموں میں اور جیل خانے میں ادھر ہی جاتا، وہ جلدی مر جاتا ہے. ہاں، اور جو آدمی رحم کرنے والا ہوتا ہے اس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، تلاوت میں، گشتوں میں، تعلیم میں. اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے، کھانا بھی ہضم ہوتا ہے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. ان کے پاس تبلیغ والے لوگ آتے ہیں، بس تشکیل کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں. ہاں، ہم نے ایک مرتبہ بیان میں ایک عجیب قصہ سنو. ایک میاں بیوی تھے بڑے مالدار، کھانے کے لیے بیٹھے، مرغ کو پلاؤ پکایا تھا. تو ایک فقیر نے آ کر کہا بھائی ہم کو بھی کچھ کھلا دو.
تو میاں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی یہ پلاؤ جو ہم نے پکایا ہے صرف ہمارا نہیں ہے، ہاں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ کا خلیفہ اکیلے نہیں کھاتا، اکیلے بولو، ہاں دیکھو نا، اللہ سب کو کھلاتے ہیں، کسی کا کھاتے نہیں۔ اللہ یہودیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، نصرانیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، وہ کھاتے تو اللہ کا خلیفہ بھی کھلانے والا ہو، کھانے والا نہ ہو، کہو انشاءاللہ کھلائیں گے۔ جانور کھانے والے ہوتے ہیں، جانور بولو، اور اللہ کا خلیفہ کھلا۔ آج انسان بگڑ گیا، کھانے والا بن گیا انسان آج بگڑ گیا، کھانے والا، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں، باپ کھانے والا بیٹا کھانے والا، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی کھانے والا دوسرا بھائی کھانے والا، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، امام صاحب کھانے والے مؤذن صاحب کھانے والے، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ہاں اگر کھلانے والے ہوں تو لڑائی ختم ہو جاتی۔ خیر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی جاؤ پلاؤ دے کر آؤ، وہ پلاؤ دینے گئی، اور وہ فقیر کو دیکھ رہی ہے، فقیر اسے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس نے چیخ ماری، گر گئی، فقیر چلا گیا، پلاؤ بھی نہیں لیا۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہے کہ بھائی میں نے تو فقیر کے لیے پلاؤ بھیجا اور اس نے پتہ نہیں ہماری بیوی پر کیا جادو کر دیا۔ جیسے آج کل کچھ بھی ہو نا، ہم لوگ چونکہ اللہ کو تو جانتے نہیں، اس لیے جادو آ گیا، جنات آ گیا، بھوت آ گیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے یہ، توبہ توبہ توبہ۔ لیکن تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ گیا، پوچھا بھائی تو پلاؤ دینے گئی تھی، تیرے اوپر اس نے کیا جادو کر دیا کہ کچھ بھی نہیں؟ کہ تو اسے دیکھتی رہی، وہ تجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے پلاؤ بھی نہیں لیا، ضرور کوئی بات ہے۔ تو پھر اس نے روتے ہوئے بات سنائی کہ یہ جو فقیر تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا اور بہت مالدار تھا۔ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ پلاؤ کھانے بیٹھی تو ایک فقیر نے آ کر کہا ہم کو بھی کچھ کھلا دو، تو میں نے کہا بھی کہ میں اس کو پلاؤ دے کر آؤں، تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے باہر جا کے ایک تھپڑ ماری اس کو کہ تم چین سے کھانے بھی نہیں دیتے۔ اچھا وہ فقیر کوئی اللہ والا تھا، وہ تھپڑ کھا کے چلا گیا، کچھ بھی نہیں بولا۔ ادھر اس کی حالت خراب ہو گئی، پاگل جیسا ہو گیا، سارے پیسے چلے گئے، مجھے طلاق دے دی، اور اب وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ میں اس لیے اسے دیکھ رہی تھی کہ میرا پہلا شوہر، تو وہ دوسرا شوہر کہنے لگا کہ وہ فقیر میں ہی تھا، وہ فقیر بولو جو اس نے تھپڑ ماری تھی مجھے ماری۔ تو بیوی نے کہا پھر آپ مالدار کیسے بن گئے اور آپ میرے شوہر کیسے بن گئے؟ تو وہ دوسرا شوہر کہنے لگا کہ جب اس نے مجھے تھپڑ ماری تو اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ نے مجھے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ آپ کے حکم کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ مجھے تھپڑ کیسے مار سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے حکم سے ہوا ہے، اور جب اس نے مجھے نہیں مارا تو میں اس کو کیوں ماروں؟ اور جب آپ کے حکم سے ہوا ہے تو آپ کے سامنے توبہ کیوں نہ کروں؟ تو میرے دل میں یہ بات آئی، تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے مجھے مارا نہیں، تو اللہ کا حکم ہے۔ اب میں نے پھر رونا شروع کیا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ ایک تھپڑ تو آپ نے کھلوائی، دوسرے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، دوسرے سے بچا لینا۔ تو اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی، اللہ نے میرے دل کا رخ صحیح کر دیا۔ پہلے میرے دل کا رخ بگڑا ہوا تھا، اب دل کا رخ، جس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے نا اس کا دل صحیح ہو جاتا ہے، اس کا دل بولو، پھر اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو جاتی ہے، پھر اس کے کان بھی صحیح، وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ ہاں کیونکہ اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی، اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ نے میری فقیری دور کر دی، اللہ نے مجھے مالدار بنایا، اور اللہ نے اس کی بیوی سے میرا نکاح کرا دیا۔ یہ ہے کامیابی۔ کہتے ہیں بھائی کلمہ صحیح کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہے کامیابی۔ سب سے بڑی کامیابی تو اللہ کا ملنا ہے، سب سے بڑی کامیابی تو بولو اللہ کا راضی ہونا ہے۔
سب سے بڑی کامیابی. تو کہو انشاءاللہ ہم بھی توبہ کریں گے. اس قصے میں 2-3 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ رحم کریں گے. اور اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو بولو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس. کہاں جائیں گے بولو؟ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے. دیکھو کتے میں بھی اتنی عقل ہے، کتے کو آپ پتھر مارو تو وہ پتھر کو نہیں کاٹتا، وہ سمجھتا ہے اس نے بیچارے نہیں مارا مجھے. ہاں جو باولا کتا ہوتا ہے پاگل، وہ پتھر کو کاٹتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں مارا. تو اگر ہم کو کوئی پتھر مارے تو عقلمند انسان جو ہے وہ سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے. چلے چلو بھائی، چلے میں چلو، 3 چلے میں بھائی اللہ ناراض ہو گئے ہیں، چلو راضی کرو اللہ کو. اور جو بیوقوف انسان ہوتا ہے وہ تو نے مارا مجھے، وہ ایک مارتا ہے، یہ 2 مارتا ہے، ایک گالی ہے 4 گالی دیتا. جھگڑا مقدمہ، چلہ ختم، 3 چلے ختم، مسجد ختم، پریشان پریشان. پھر کہتے دعا کرو دعا کرو دعا کرو ہم بہت، لیکن توبہ نہیں کرتے، جماعت نہیں جاتے. جیسے مثلا یہاں ایک سوراخ ہے بھائی، اس میں نے انگلی ڈالی، اب اس میں تھا بچھو، اب اس نے مجھے ڈس لیا. اب میں رو رہا ہوں بھائی دعا کرو بھائی دعا کرو، بہت پریشان. آپ سب نے دعا کی کہ اللہ اس مولوی صاحب کی پریشانی کو بولو. پھر میں نے انگلی وہیں ڈالی اور ذرا اندر سے ڈالی، اس نے 2-4 مرتبہ ڈس لیا. اب میں رو رہا ہوں بھائی دعا کرو، مکے والوں مدینے والوں جتنے شیخ الحدیث ہیں، جتنے حضرت جی ہیں، سب دعا کرو. اب سب بیچارے دعا کر رہے ہیں اور میں انگلی وہیں ڈال رہا ہوں. اب بتاؤ پریشانی بڑھے گی یا گھٹے گی؟ زور سے بولو. نہیں. تو دکان والے دکان میں پریشان ہوئے ہیں، کہتے دعا کرو جائیں گے دکان میں، چھوڑیں گے نہیں. کھیت والے کھیت میں پریشان ہوئے، کھیت والے بولو تو دعا کرو دعا ہو جائیں گے، وہی چلے نہیں جائیں. نماز میں آئیں گے، اللہ سے صراط مستقیم مانگیں گے، مغضوب علیہم والضالین کی لائن سے پناہ مانگیں گے، اور سلام پھیرتے ہی جوتی پکڑ کے وہی جائیں گے مغضوب کی لائن پر، ضالین کی لائن پر، صراط مستقیم بھی پکڑیں گے. پھر اثر میں آئیں گے، پھر مانگیں گے، پھر جائیں گے وہی. پھر مغرب میں آئیں گے، پھر مانگیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو مذاق کر رہا ہے، مانگ کیا رہا ہے، جا کدھر رہا ہے؟ تو مانگ تو رہا ہے صراط مستقیم اور جا رہا ہے ضالین اور گمراہ کے راستے پر. جیسے ایک آدمی کو کلکتہ جانا ہے، کہیں آنا ہے، اب اسٹیشن پر گیا، بہت تھکا ہوا ہے. پولیس نے کہا بھائی یہ گاڑی کلکتہ جا رہی ہے لیکن بھری ہوئی ہے، کہ بھائی میرے بس کا نہیں ہے اس میں بیٹھ، میں تو تھکا ہوا ہوں، اس میں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے. اور ایک گاڑی بمبئی جا رہی تھی، وہ خالی تھی. وہ بولو، مجھے کہا میرا سامان تو اس میں رکھ دو اور میرا بستر بچھا دو. اب سامان رکھ دیا، بستر بچھا دیا، لیٹ گئے اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو مجھے جلدی سے کلکتہ پہنچا دے. لائن پکڑی ہے بمبئی والی اور دعا مانگ رہا ہے. بولو اب بتائیے کہاں جائے گا؟ تو آج ہم لوگوں نے لائن پکڑی ہے یہود و نصارہ والی اور دعا مانگ رہے ہیں جناب رسول اللہ والی. لائن نہیں پکڑتے، لائن پکڑی ہے ملک و مال والی بھائی، اور دعا مانگ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی. بھائی کلکتہ جانا ہو تو اترو اس گاڑی سے، اس میں اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے پخانے میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر کہو یا اللہ مجھے کلکتہ پہنچا دے. کلکتے کی گاڑی پکڑو، پھر دعا مانگو. اور گاڑی تو پکڑی ہے ممبئی والی ہے، دعا مانگ رہے ہیں کلکتے والی ہے. تو ایک نیت یہ کر لو کہ ہم پر کوئی ظلم کرے تو ہم نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ، کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. اور بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. رات کو ماں باپ بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنا دروازہ کھلا. ہاں، اور آج کل لوگ تلاش کرتے ہیں نیک لوگ کہاں ہیں، اور اللہ پاک تلاش کرتے ہیں میرا گنہگار بندہ کہاں ہے، توبہ کرنے والا کہاں ہے، مغفرت کا چاہنے والا کہاں ہے، دعا مانگنے والا کہاں ہے. گویا آج گنہگاروں کو رحمان کی اتنی تلاش نہیں ہے جتنی رحمان کو گنہگاروں کی تلاش.
اسی لیے تو اللہ نے انسان کو بنایا، کیونکہ انسان سے پہلے فرشتے تھے، بھائی وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اور شیطان تھا وہ توبہ نہیں کرتا تھا۔ اب اللہ کس کی توبہ قبول کرے، کس کی؟ پھر اللہ نے انسان کو بنایا۔ اب انسان میں دونوں چیزیں ہیں، اگر توبہ کرنے پر آئے تو فرشتوں کے اوپر چلا جائے، جیسے مولانا الیاس صاحب توبہ کرنے پر آئے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگی، ہر والے کے پیچھے جا رہے ہیں، مکہ گئے وہاں پہ روتے رہے، مدینہ گئے وہاں پہ روتے رہے، اور قرن اول کا ہیرا لے کر آئے دعوت۔ تو انسان اگر توبہ کرنے پر آئے تو فرشتوں کے اوپر چلا جائے، اور اگر معافی مانگنے پر نہ آئے تو شیطان کو بھی پیچھے۔ ہاں، کوئی شیطان ایٹم بم بنا سکتا ہے؟ یہ انسان بنا رہا ہے۔ لاکھوں آدمی مر جائے اسے کوئی بھی نہ ملے، کبھی شیطان نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسا۔ تو کہو انشاءاللہ ظلم نہیں کریں گے۔ اچھا ظلم کسے کہتے ہیں؟ جتنا سمجھ لو، پھر دعا کر لیں۔ بیان نہیں کرنا ہے، تھوڑی سی بات ہے، خدا کرے آپ کے دل میں بھی اتر جائے، میرے دل میں بھی اتر جائے۔ میں بھی صرف بول رہا ہوں، جو بولتا ہوں اللہ میرے دل میں اتار دے اس کو، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ مزدور شہید فی غیر محلہ ظلم، مثلا یہ ٹوپی ہے، اس کا مقام ہے سر، اگر میں نے ٹوپی کو سر سے اتارا اور پیروں کے نیچے رکھ دیا اور پیر اس سے کھڑا ہو گیا، اس کا نام ظلم ہے۔ اینک آنکھ کے لیے ہے، اینک کس کے لیے ہے؟ اور میں نے اینک کو آنکھ سے اتارا اور پیروں کے نیچے رکھ دیا، اس کا نام بولو۔ کیونکہ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو جان اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اس میں جان کو نہ لگانا یہ ظلم ہے۔ دماغ جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں دماغ کو نہ لگانا، یہ دماغ پر بولو۔ پیر جدھر چلنے کے لیے اللہ نے دیے ہیں ادھر نہ چلنا، یہ پیروں پر ظلم ہے۔ کان جن باتوں کو سننے کے لیے دیے ہیں وہ کہاں وہ نہ سننا، وہ نہیں سنے گا تو کچھ اور سنے گا، گانے سنے گا، گالیاں سنے گا، غیبت سنے گا، جھگڑے سنے گا، نہیں، اس کا نام ظلم ہے۔ اب بتاؤ آج تک ہماری جان کہاں لگی اور اللہ نے جان مال ہماری کیوں خریدی ہے؟ اب سچ بتاؤ آج تک ہمارا دماغ کہاں لگا اور اب بھی کہاں لگ رہا ہے؟ تبلیغ میں بھی ہم نکلے ہیں، صحیح دماغ نہیں لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ کہاں لگا، صحابہ کا دماغ کہاں لگا، مولانا الیاس صاحب کا دماغ کہاں لگا، اور آج ہمارا دماغ، کتے کا دماغ کہاں لگ رہا ہے، خنزیر کا دماغ کہاں لگ رہا ہے، بلی کا دماغ کہاں لگ رہا ہے، یہود و نصارہ کا دماغ کہاں لگ رہا ہے، اور مسلمانوں کا وہ دماغ کہاں لگ رہا ہے؟ ذرا سوچو، آج ہمارا دماغ کہاں لگ رہا ہے؟ پیسے کہاں زیادہ ملیں گے؟ ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، ہائی دکان، ہائی کپڑے، ہائی پیشاب پخانا، ایسا چیز۔ آج دنیا کے تمام انسانوں کا دماغ پیٹ میں چکر کھا رہا ہے۔ ہاں، وکیل صاحب ہیں، بہت کہتے ہیں بہت پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا دماغ ہے ہمیں، اور 31 سال سیکھنے میں لگائے، وکالت سیکھنے میں کتنے سال لگائے ہمیں؟ اور کیا سیکھنے خبر ہے؟ سچے کو جھوٹا بتانا اور جھوٹے کو، اور یہ سیکھ کر آئے۔ کوئی جانور بھی ایسا نہیں کر سکتا، ظالم کو مظلوم بتانا اور مظلوم کو جو زیادہ پیسے دے دے ادھر ہو جانا، یہ سیکھا ہے۔ کوئی کتا بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی جانور بھی ایسا نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں جو وکیل ماہر ہو، کہتے ہیں وکیل صاحب بہت پڑے ہوئے ہیں، بہت ماہر ہیں، لو توبہ توبہ۔ اسی لیے آج انسانوں کی قیمت گھٹ گئی، جانوروں کی قیمت بولو۔ دیکھو آپ مچھلی کا فارم لگاؤ، حکومت آپ کو مدد کرے گی، مرغوں کا فارم لگاؤ، حکومت آپ کی مدد کرے گی، کتوں کا، خنزیروں کا، بلیوں کا، مرغوں کا فارم لگاؤ، حکومت آپ کی بولو، اور انسانوں کو گھٹانے کا پروگرام بناؤ تو حکومت آپ کی مدد کرے گی۔ کہ جانوروں کو بڑھاؤ، کتوں کو بڑھاؤ، خنزیروں کو بڑھاؤ، بندروں کو بڑھاؤ اور انسانوں کو گھٹاؤ، کیونکہ انسان جانور کے بچہ بن گیا۔ اگر اچھا انسان ہو تو کوئی بھی گھٹانے کا پروگرام نہ بنائے گا۔
آج لوگوں کو اتنا یقین ہے کتے بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، بندر بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، خنزیر بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، مچھلیاں بڑھیں گی تو فائدہ ہوگا، مرغے بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اور انسان بڑھیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ امریکہ میں ایک آدمی ایمان لایا، انگریز تھا، اور پکا ایمان والا بنا، اور پھر وہ حج میں گیا اور مدینہ منورہ میں اس نے بیان کیا عربوں میں۔ وہ بیان کہاں سے شروع کیا؟ السلام علیکم یا ایھا الظالمون۔ تو عرب لوگ غصے ہو گئے کہ بھائی تم کو بیان کرنا نہیں آتا، تم تو ہم کو ظالم کہتے ہو۔ تو اس کو اور غصہ آ گیا کہ دنیا میں تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ پھر وجہ بتائی کہ ہم امریکہ والوں نے، ہم یورپ والوں نے، ہم سائنس والوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا دماغ ہمیں لوہے پر لگایا، لکڑی پر لگایا۔ سائنس کیا ہے؟ مخلوق پر ریسرچ کرنے کا نام سائنس ہے، بنی ہوئی چیزوں پر، اور بنانے والے کو شاید کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں ہم نے چیزیں اچھی بنا دی اور سارے عرب کو ہم نے چیزوں سے بھر دیا۔ اور ظالموں، اللہ پاک نے تمہیں رحمت للعالمین والا کام دیا تھا، جس میں اتنا پاور ہے کہ پورے عالم پر رحمت چھا جائے، پورے عالم کے انسان اچھے بن جائیں۔ ایسا مبارک کام اللہ نے تمہیں دیا اور تم نے اسے چھوڑ دیا، اور تم بھی چیزوں کو اچھا بنانے میں لگے۔ پھر وہ رونے لگا کہ تم نے میری ماں پر بھی ظلم کیا ہے، تم نے میرے باپ پر بھی ظلم کیا ہے، میرے ماں باپ پر ایسے مذہب پر مر گئے کہ مرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ ظالموں، اگر تم جماعت لے کر آتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فکر لے کر آتے، تو میری ماں اور میرا باپ دونوں جہنم سے بچ جائیں۔ کل قیامت کے میدان میں میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ پاک، آپ نے کیسے لوگوں کو ایمان دیا، کیسے لوگوں کو مسلمان بنایا، جو ایمان اور اسلام کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں اور پیسوں کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی نیت کر لو، انشاءاللہ ظلم نہیں کریں گے، اپنے دماغ پر ظلم نہ کریں، اپنی اولاد پر ظلم نہ کریں، اپنی بیوی بچوں پر ظلم نہ کریں، ہے نا؟ یہ ہے قیامت میں ہمارا بیٹا کہاں ہوگا کہ یا اللہ میرے باپ نے میرے اوپر ظلم کیا، میرے لیے کارخانے کھول دیے لیکن مجھے جماعت میں نہیں بھیجا، جس کام کے لیے آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام میرے باپ نے مجھے نہیں سکھایا اور مجھے پیسہ کمانا سکھا دیا۔ بیوی کہے گی یا اللہ میرے شوہر نے میرے کو زیور بنا دیے، کپڑے بنا دیے، جوتے لا دیے، مکان بنا لیا، لیکن مجھے لے کے کبھی جماعت میں نہیں گیا، مجھے کلمہ نہیں سکھایا، مجھے نماز نہیں سکھائی، مجھے آپ کا خلیفہ نہیں بنایا۔ بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ دنیا میں جتنے غیر مسلموں سے ہم ملتے ہیں یہ سب غیر مسلم قیامت میں کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ یہ پیسوں کی وجہ سے روزانہ میری دکان پہ آتا تھا لیکن مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کبھی نہیں آیا۔ اور جتنے گاہک ہماری دکان پر آتے ہیں وہ گاہک کہیں گے کہ اللہ اس نے میرے جیب سے پیسے نکال لیے تھے اور جھوٹ بول کے اپنی چیز دے دی تھی لیکن مجھے دعوت نہیں دی۔ ہاں حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک بچی ایک دکان پہ گئی، یتیم بچی، وہ دکان والا ظالم تھا، پیسے جس کے سامنے ہو وہ آدمی کبھی رحم کر ہی نہیں سکتا، جو سود کھاتے ہوں اس کے دل میں رحم ہو ہی نہیں سکتا، چنانچہ یہودیوں کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں۔ ساری دنیا کے انسان لڑ مرے کٹ مرے اچھا ہے تاکہ ہمارا سودی کاروبار چلے۔ سود کھانے والوں کے دل سے اللہ پاک رحم نکال دیتے ہیں، اس کا دل پتھر جیسا کر دیتے۔ تو ایک بچی دکان پہ گئی، دو آنے کی دال چاہیے، وہ ظالم تھا، اس نے ہٹ ہٹ دو آنے کی دال لینے آئی، ہٹ۔ وہ دوسری دکان پر گئی، وہ بھی ظالم جانور، اس نے بھی اس کو بھگا دیا۔ تیسری دکان پر گئی، وہاں اللہ کا خلیفہ اور رسول اللہ کا نائب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بچی پریشان ہے، ادھر ادھر، اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا چاہیے؟ دو آنے کی دال۔ تو بیٹا 2 روپے کیوں نہیں لائی؟ اور وہ سمجھی یہ بھی مجھے بھگا دے گا۔ اس نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس 2 روپے نہیں ہے،
میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں بیوہ ہے، ہم یتیم چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں. میری ماں صبح سے مزدوری کرنے گئی تھی، اب آئی گی اور جلدی سے کہا بیٹا دعانے کی دال لے کر آؤ. اب وہ دکان والے نے مجھے دھکا مارا، اس نے بھی مارا، خدا کے واسطے تو مجھے دعانے کی دال دے دو. ہمارے پاس 2 روپے ہے ہی نہیں. اور وہ دکان والوں نے رونا شروع کر دیا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، کپڑے تر ہو گئے کہ یا اللہ یہ جو دکان آپ نے مجھے دی ہے اس میں یتیم کا بھی حق تھا، بیواؤں کا بھی حق تھا. میں نے کسی کا حق ادا نہیں کیا اور پیسے جمع کرتا رہا. میں نے حضرت عمر کی طرح کیسے نہیں کیا کہ میرے مدینے میں کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے. بچی کو گود میں اٹھا لیا، اس کے گھر گیا، اس کی ماں سے کہا بہن آج کے بعد یہ دکان تمہاری ہے، جو کھانا میرے گھر میں پکے گا انشاءاللہ وہ تمہارے گھر میں بھی پکے. چنانچہ کھانا پکا، یتیم بچوں نے کھانا کھایا اور یتیم دل سے دعا مانگی یا اللہ جس نے ہم کو کھلایا اس کو تو کھلا، اور یا اللہ جس نے ہم کو کھلایا تو اس کی نسلوں کو کھلا، اور یا اللہ جس نے ہم کو کھلایا تو اس کی دکان میں برکت دے، اس کی حفاظت کر. بیوہ عورت بھی دعا مانگ رہی ہے، یتیم بچے بھی دعا مانگ رہے ہیں، ماں باپ بھائی بہن بھی دعا مانگ رہے ہیں اور سارے شہر کے غرباء فقراء سب دعا مانگ رہے ہیں. اب سب کی دعا اللہ قبول کریں گے کہ یہ دکان والا دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے. اس کی دکان میں برکت ہی برکت ہوگی. ہاں، اور جس کی دکان میں سود کا مال ہو، جھوٹ کا مال ہو، دھوکے کا مال ہو، ہے نہیں، اس دکان کو کون بچا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم چاہے تجارت کریں، کاروبار کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن جانور بن کر نہیں، ظالم بن کر نہیں، رحم کرنے والے بن کر. اور چوتھی نسبت ہے نبی کی نیابت. ہم رحیم کے بندے ہیں اور رحمت للعالمین کے امتی ہیں. ہم رحمان و رحیم کے خلیفہ ہیں اور رحمت للعالمین کے ہم نائب ہیں. اب نبی کی نیابت کیا ہے؟ نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والا فقر، نبی والی فکر ہے، یہ سب. ہمارے نبی کو لوگوں نے کہا لڑکیاں لے لو، کرسی لے لو، پیسے لے لو. ہمارے نبی نے کہا ہمیں آفتاب اور محتاب بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ سب کو جنت میں لے جانا ہے. تو رحم کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان جنت میں چلے جائیں، یہ رحم ہے. اور قیامت تک آنے والے انسان جہنم سے بچ جائیں، یہ رحم ہے. اور آج کی دال روٹی کا انتظام ہو جائے، کل کو آدمی بھول جائے، یہ ظلم ہے. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو 4 مہینے میں بھیج دیا، آپ نے قیامت تک آنے والی آپ کی نسلوں کو سنبھال لیا، روٹی کا بندوبست کر دیا آپ نے، سکرات کا، قبر کا، قیامت کا، جنت کا. اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو جماعت میں جانے سے روک لیا تو آپ نے قیامت تک کے آنے والی آپ کی نسلوں پر ظلم کیا. ہاں، تو کون انشاءاللہ ظلم نہیں کریں گے، تشکیل کریں گے، خود بھی تشکیل. پہلے تو اپنی تشکیل کریں، خود چلے جائیں 4 مہینے میں اور اللہ کے خلیفہ بن کر آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر آئیں. الحمدللہ ابھی تقریباً 300 ساڑھے 300 جماعتیں 1 سال کی 8 مہینے کی پوری دنیا میں پھر رہی ہے. اللہ قبول فرمائے. اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو ابھی تک جماعت میں ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ اور حضور نے فرمایا دین کی محنت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میرا سلام پہنچا دو. کہو علی نبینا، بولو علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارے نبی تو ابھی تک ہم کو سلام پہنچوائیں اور ہم نبی کا خیال نہ کریں، نبی والا کام نہ کریں، نبی والا غم نہ ہو، یہود و نصارہ والی فکریں ہو، ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ. اب بتاؤ کیسے کامیاب ہو؟ پہلے ماشاء اللہ بنگال سے بہت جماعتیں آتی تھی، منگرا ہاٹ سے، کلکتہ سے، کہاں چار. اب آتی ہیں جماعتیں آتی. اب آئے آپ 3 دن کے لیے مشورہ کر کے چلی جائیں گی بھائی. واپسی کی ٹکٹیں نہیں کوئی طرح کا ہے. اور یہاں الحمدللہ جو بھی قافلے آتے ہیں تو جماعتیں بنتی ہیں، 40 جماعتیں، 50 جماعتیں، 60 جماعتیں، 70 جماعتیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بنگال کا بھی جو قافلہ آیا ہے نا، وہ بھی جماعتیں بنائے. بنا کلکتہ نہیں جانا، بنگال نہیں جانا، چلو جماعت میں جانا ہے.
ہاں سب مل کے مشورے کرو، فکر کرو، دعا مانگو، یا اللہ آپ نے دلی کو پہنچا دیا، اب دلی سے آگے جانے کے لیے توفیق بتاؤ، بناؤ گا انشاءاللہ۔ ہاں جن کا سال کا چلہ نہیں آ رہا وہ چلے میں چلا جائے، جن کے 3 چلے کلمہ اور نماز کو لے کر بولو، علم الہی اور ذکر الہی کے ساتھ اپنا حق محفوظ کرتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گلی در گلی پھریں گے، محلہ در محلہ پھریں گے، گاؤں در گاؤں پھریں گے، شہر در شہر پھریں گے، اور اللہ توفیق دے کہ ساری دنیا میں پھریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ کون کون پھرے گا ساری دنیا میں؟ کیا لے کر پھرو گے؟ کلمہ نماز۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں اب کتے ساری دنیا میں پھرتے ہیں، کیا لے کر پھرتے ہیں؟ ہڈیاں کہاں ملے؟ خنزیر ساری دنیا میں پھرتے ہیں، پخانا کہاں ملے؟ بلیاں ساری دنیا میں پھرتی ہے، چوہے کہاں ملے؟ اور گندے قسم کے انسان، برے انسان ساری دنیا میں پھرتے ہیں برائیاں لڑانے کے لیے، اور مسلمان دنیا میں پھرتا ہے انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اللہ اس کے لیے ہم پوری دنیا میں پھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بولو 4 مہینے کون دے گا؟ چپ کر لو، انشاءاللہ ہم مشورہ کریں گے ابھی بیٹھ کے، کہو انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ یہ جو مجمع آیا ہے وہ پورا مجمع نہ صحیح تو کم سے کم آدھا مجمع جماعت میں چلا جائے، جو ہمارے علماء ہیں وہ سال میں جائیں، جن کو چلہ ملے، جن کے 3 چلے سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کہو انشاءاللہ، پھر اللہ قرآن سنائیں گے، سنو گے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو تم مجھ سے خوش ہو؟ کہ اللہ ہم تو بہت خوش ہیں، کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات بتاؤ؟ کیا بتاؤ؟ کہ میرے بندو میں بھی تم سے خوش ہوں، تم نے مجھے راضی کر دیا، اب میں تم سے ناراض نہیں ہونے۔ یہ دنیا جو ہے نا کافروں کی جنت ہے، اور اللہ نے ہم کو کافروں کی جنت سے ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا۔ خواجہ اجمیری یہاں تشریف لائے تو انڈیا والوں کی جنت سے ہاتھ ڈالنے نہیں آئے، انڈیا والوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے۔ تو 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے، جس میں زیادہ بنگال کے ہیں۔ اللہ پاک اس کے لیے ہم سب کو قبول کرے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری حالت پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں جانور پنے سے نکال دے، کتا پنا ہمارے اندر سے نکال دے، پیشاب پنا نکال دے، بچھی پنا نکال دے، شیر پنا نکال دے، اور یا اللہ ہمیں فرشتوں کی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنا خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت عطا فرما، حضور والا درد عطا فرما، حضور والا غم عطا فرما، حضور والی فکریں عطا فرما، قیامت تک کے آنے والے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اس کی فکر کرنے کے یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قبروں میں چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے کر دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور یا اللہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، وہ پتہ نہیں کب اٹھتا ہے، وہ کہاں سے اٹھتا ہے، یا اللہ اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ جماعتوں میں نکلے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، جن علاقوں میں وہ کام کرنے میں پورے علاقے کو کھڑا کر دے، اور یا اللہ جو ان کی نفرت کرے بڑی نگاہوں سے دیکھ لے اسے بھی قبول فرما، قیامت تک آنے والے ان کی نسلوں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کام میں لگا دے، اپنا خلیفہ بنا لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیامت عطا فرما دے، اور ان کی برکت سے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور یا اللہ جس کے قسمت میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی ہے، بے ایمانی کی مہر لگا دی ہے، اور وہ روڑے بن رہے ہیں اور خطرناک قسم کی اسکیمیں بنا رہے ہیں اور تیری مخلوق کو پریشان کر رہے ہیں، تو یا اللہ ایسے سے تو اپنی زمین کو پاک کر دے، ایسے سے تو اپنی زمین کو پاک کر دے، باقی لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگتے بھی نہیں آتا، کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، تو بغیر مانگے عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، سانچ کر عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما، برائی کی لائن سے جس بھی کرنا مانگی ہے تو ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا پورا مجمع بنگال کا آیا ہوا ہے، ان سب کو قبول فرما اور ان کی برکت سے پورے عالم کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ان سب کے آمین کی برکت سے اس گنہگار سیاکار کی دعا کو تو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ 5 بجے اذان ہوگی، 5:30 بجے جماعت ہوگی، اور ضروری ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد آرام کر لیں۔ اور بھائی یہاں چوریاں ہوتی ہے نا بھائی،
ہاں جو نئے نئے لوگ آتے ہیں اپنے سامان کو بھی ذرا سنبھالیں، جوتوں کو بھی سنبھالیں، چپل کو بھی سنبھالیں. السلام علیکم.